بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج جس مدعے پر ہم بات کریں گے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں ایک نئی گیم کھیلی جا رہی ہے عمران خان کے خلاف، اور وہ گیم یہ ہے کہ عمران خان اور فوج کو آپس میں لڑایا جائے اور یہ تاثر دیا جائے کہ عمران خان فوج کے خلاف ہیں اور وہ فوج سے اپنا بدلہ لے رہے ہیں اور عمران خان ایک سیکیورٹی رسک ہے۔ آج ایک قرارداد بھی منظور کی ہے اس امپورٹڈ حکومت نے اسمبلی میں، تو اس اسمبلی کی کیا اہمیت یا حیثیت ہے جس میں 40 سے زیادہ چور بیٹھے ہوں۔ بہرحال ان کی اپنی بنائی ہوئی جو اسمبلی ہے اس میں انہوں نے ایک قرارداد بھی منظور کیا ہے کہ عمران خان سیکیورٹی رسک ہیں اور وہ فوج کے خلاف لفظ جو استعمال کر رہے ہیں میر جعفر، میر صادق۔ حقیقت یہ ہے دوستو کہ یہ جو لفظ استعمال کیے جا رہے ہیں عمران خان کے فوج کے خلاف وہ مریم بی بی کر رہی ہے۔ مریم بی بی نے جو کل پرسوں کا جلسہ تھا اس میں واضح طور پہ یہ بولا تھا کہ جو جنرل فیض حمید ہیں کور کمانڈر ہیں وہ پشاور کے، کہ وہ انوالو رہے ہیں عمران خان کے ساتھ، عمران خان ان سے اپنے جو ہے نا سیاسی مقاصد پورے کرتے رہے ہیں۔ تو فوج کے خلاف بیانیہ تو نون لیگ کا شروع سے ہی ہے، آپ جانتے ہیں اس سے پہلے ڈان لیگز تھی، اور اپنے نواز شریف نے کئی مرتبہ تقریروں میں پکار کر اپنے جو ہیں آپ کے موجودہ جنرل چیف آف آرمی سٹاف باجوہ صاحب ان کو پکار کے کہا کہ باجوہ صاحب آپ نے یہ کیا اور آپ نے وہ کیا، اور اب یہ سارا مدعا جو ہے عمران خان پہ ڈال دیا جائے گا۔ حالانکہ عمران خان نے اپنی کئی تقریروں میں یہ بولا بھی ہے اور سب نے سنا ہے، ریکارڈ کا حصہ ہے وہ، کہ مجھ سے بھی زیادہ ضروری پاکستان کی فوج ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، فوج ہماری آن ہے، ہماری شان ہے، ہمارا دل ہے، ہماری جان ہے۔ دوستو، جس طرح فوج کو استعمال کیا جا رہا ہے، آگے آنے والے دن مجھے پاکستان کے لیے کچھ اچھے نہیں نظر آ رہے، اس لیے کہ اب فوج کے خلاف پروپیگنڈا کیا جائے گا اور عوام کے دل میں فوج کے لیے نفرت پیدا کی جائے گی، جو کہ کسی طرح سے بھی وطن عزیز کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ دوستو، میں کوئی جرنلسٹ نہیں ہوں، میں کوئی بہت سیاستدان نہیں ہوں، یا میں کوئی سیاسی بندہ نہیں ہوں، لیکن بینگ اے پاکستانی اگر آپ غور کریں تو جو باتیں، جو حقیقتیں ہوتی ہیں، لیکن میڈیا اور دنیا جس کے برعکس بات کر رہی ہوتی ہے، اس بات پہ پھر بندے کے اندر ایک فرسٹریشن ہوتی ہے کہ بندہ اس کے خلاف بات کرتا ہے۔ دوستو، آگے میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ کس طرح یہ ٹریپ کریں گے اب عمران خان کو، لیکن عمران خان ان کے گلے کی وہ ہڈی بن چکا ہے جس کو نہ یہ اگل سکتے ہیں اور نہ نگل سکتے ہیں۔ عمران خان کا جتنا حوصلہ ہے اور عمران خان جس طرح لڑنا جانتا ہے، ان میں سے کوئی بھی اس قابل نہیں ہے۔ جہاں تک بات کرائم منسٹر صاحب کی ہے، جو خود سے وزیر اعظم بن گئے ہیں اور ڈالر بھی لے لیے اور وزیر اعظم بھی بن گئے، تو اب وہ کپڑے شپڑے بیچ کے آٹا شاٹا دھرنے کے چکروں میں ہیں۔ خیر، یہ تو سیاسی باتیں ہیں دوستو۔ جو اصل بات ہے ہمیں سیاست سے ہٹ کے کرنی ہے، وہ میرا پیارا ملک پاکستان ہے۔ ہمیں ہر چیز سے پہلے اپنے پاکستان کو مقدم رکھنا ہے، اور پاکستان اور اس کے اداروں کو مضبوط اور مقدم بنانے کے لیے ضروری ہے کہ اس قوم میں یکجہتی ہو۔ اور اس وقت جو سوشل میڈیا کا حال ہے اور جو اپنے میڈیا کا حال ہے، چند جو چینلز ہیں ان کے علاوہ اگر آپ دیکھ لیں تو وہ ٹوٹلی اینٹی عمران خان بنے ہوئے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ خان صاحب میرٹ پہ کام کر رہے ہیں، ان کو ایڈ نہیں دیے، بلا بلا بہت سی چیزیں ہیں، بہت سے عمل ہیں ایسے جو اس کے درمیان میں ہیں۔ تو ہم بات کر رہے تھے دوستو ملٹری اور عمران خان کی، تو عمران خان نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ ملٹری غدار ہے یا ملٹری کو نیوٹرل، انہوں نے جو نیوٹرل کا لفظ استعمال کیا ہے، یا اگر فوج اپنے آپ کو نیوٹرل کہتی ہے تو فوج کو نیوٹرل نہیں ہونا چاہیے، فوج کو سیاست میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے، لیکن فوج کو ملک میں تو مداخلت کرنی چاہیے۔ ملک کے جو معاملات ہیں، اب جیسے وہ خط آیا تھا آج، تو بلکہ شہباز شریف نے اس خط کی حقیقت کو بھی مان لیا ہے کہ مداخلت ہوئی ہے، تو وہ مداخلت جو تھی اس میں تو فوج کو انوالو ہونا چاہیے تھا، کیونکہ جو سیکیورٹی کونسل ہے پاکستان کی، جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں، ان کے سارے ہیڈ تو آرمی کے پاس ہیں۔ تو ہم یہ نہیں کہتے کہ سیاست میں مداخلت کریں، لیکن پاکستان کے جو بڑے نازک معاملات ہیں ان میں تو فوج کو انوالو ہونا پڑے گا، اور وہ ہوتی بھی ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ زیادہ تر جو فوج کے خلاف بیانیہ ہے وہ نون لیگ کی طرف سے آتا رہا ہے، پہلے بھی اور اب بھی۔ اچھا،
کل پرسوں جو بات کی ہے مریم نے، اس کی جب ایک صحافی نے شہباز شریف سے سوال پوچھا کہ آپ کی بھتیجی نے یا مریم نے جو بات کی آرمی کے خلاف، تو وہ کہتے ہیں نہیں وہ نادان ہے، وہ بیان اس کے منہ سے نکل گیا ہوگا، اس کو سیریس نہ لیا کریں۔ او بھائی، ہم جب کوئی بات کریں تو ہمارے اوپر کیس بن جاتے ہیں، اور جب یہ بات کریں تو وہ مذاق ہے، اس کو سیریس نہ لیں۔ او بھائی، یہ پاکستان ہے، یہ کوئی جنگل نہیں ہے، آپ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ ملک کو مذاق بنا کے رکھ دیا آپ نے۔ خدا کے بندو، ابھی پاکستانی قوم زندہ ہے، اتنی مردہ نہیں ہوئی جتنی آپ لوگوں نے بنا لی ہے۔ ابھی آپ لوگوں کی مرضیاں یہاں نہیں چلیں گی۔ دوسری میں ایک بات جو میڈیا پر بھی کوئی نہیں کر رہا، جو عمران خان کے حامی لوگ ہیں وہ بھی وہ بات نہیں کر رہے، میں توجہ اس طرف دلانا چاہوں گا، اور وہ بات یہ ہے دوستو کہ پاکستان میں آج تک یہ نون لیگ کو کوئی تگڑا مقابلہ کرنے والا نہیں ملا۔ بیچاری بے نظیر بھٹو تھی تو ان کو تو انہوں نے ذلیل کیا، وہ عورت، ان کی عورت ہونے کا فائدہ اٹھایا، انہوں نے بہت فائدہ اٹھایا، اس عورت کو انہوں نے بہت ذلیل کیا۔ تو اگر آج اس طرح مریم کو بھی ذلیل کیا جائے تو ان کو کیسا لگے گا؟ یہ دنیا مکافات عمل ہے، اور اس میں جیسا کرو گے ویسا بھرو گی۔ جہاں اگر کوئی کسی چیز کا بدلہ یا کسی گناہ کا آپ کو سزا نہ ملی تو آخرت میں تو ملے گی۔ تو ہم بات کر رہے تھے کہ پہلے ان کے خلاف کوئی بھی اتنا تگڑا بولنے والا نہیں تھا، ان کی حرکتیں، ان کی چوریاں بتانے والا کوئی نہیں تھا۔ جب سے خان ان پاور ہوا ہے تو خان نے ان کا کچا چٹا سب کھول دیا ہے۔ تو اب یہ چونکہ ان کو عادت ہے ہر چیز اپنی مرضی سے کرنے کی، ہر چیز قانون سے ہٹ کے کرنے کی، جج خریدنے کی۔ آج ایک جو بندہ تھا ایف آئی اے کا، جس کا انہوں نے ٹرانسفر کیا تھا، اس کی بھی ڈیتھ ہوئی ہے، وہ بھی طبی موت نہیں قرار دی جا رہی، اس کے بارے میں بھی پوچھا جانا چاہیے ان کو کیا ہوا ہے۔ تو اصل مدعے پہ آتے ہیں کہ اصل مدعا یہ تھا کہ فوج اور عمران خان کو اب لڑایا جائے گا مختلف طریقوں سے، مختلف بیانیاں جوڑ کے۔ پاکستانیوں جاگتے رہنا، ناانصافی نہیں ہونی چاہیے پاکستان اور خان کے ساتھ۔ جہاں تک تعلق فوج کا ہے تو فوج ہمارے لیے قابل احترام ہے، تھی اور رہے گی، اور فوج کے بغیر ہم پاکستان کے وجود کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ الحمدللہ ہمیں اپنی فوج پر فخر ہے، اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اس ساری سیاسی جو چپکلش ہے اس کا فائدہ اٹھا کے پاکستان کے عوام اور عمران خان اور فوج کو آپس میں لڑانا چاہتے ہیں۔ دوستو، یہ سیاستدان کبھی کسی کے نہیں ہوتے، یہ اپنے مفاد کے لیے کچھ بھی کر جاتے ہیں۔ اس لیے ہم نے آنکھیں اور کان کھلے رکھنے ہیں، اور یہ میری ویڈیو آپ کے پاس ثبوت رہے گی کہ میں نے کہا تھا کہ یہ ایسی گیم کھیلیں گے جو ہم سوچ ہی نہیں سکتے۔ عام آدمی یا شریف آدمی یا عام پاکستانی جو پاکستان سے پیار رکھتا ہے، جس کو ذاتی مفاد سے زیادہ پاکستان کی عزت اور پاکستان کا وقار اور پاکستان کی بقا اگر عزیز ہوگی، تو وہ ان باتوں کے بارے میں سوچ ہی نہیں سکتا، ایسی باتیں یہ لوگ کریں گے۔ تو ہم نے اور آپ نے جاگتے رہنا ہے، خان صاحب کو ساتھ لے کر چلنا ہے، اور ساتھ اپنے پاکستان کو اور اپنے آرمی کو بھی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور ساتھ اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بھی، اور میرے پیارے پاکستان کا بھی۔ اللہ حافظ۔